بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ پیارے بھائیو، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیو، ماہ شعبان المعظم کی آج پہلی تاریخ ہے۔ تو پیارے بھائیو، ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کے حوالہ سے آپ کی بارگاہ میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کون سی عبادت کریں گے، کتنے روزے رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت زیادہ خاص کرم فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی گھڑیاں اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبوں میں کی ہیں۔ پیارے بھائیو، جو خاص رات، اس رات کی فضیلت کیا ہے اس مہینے میں جو آئے گی، اور اس میں کون سی عبادت کرنی ہے، روزہ کا ثواب اجر کیا ہے، اور پیارے بھائیو یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ مکمل دیکھ لی تو انشاءاللہ آپ رجوع اللہ بھی ضرور کریں گے اور نیک اعمال کرنے کی آپ ضرور کوشش کریں گے۔ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور جب یہ چاند نظر آتا تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے کہ رجب کا چاند دے کر ماہ شعبان کے لیے دعا فرماتے۔ وہ کون سی دعا ہے سنیے گا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و بارک لنا و شعبان و بلغنا رمضان۔ فرمایا کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور خیریت سے رمضان کے ساتھ ملا۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ شعبان المعظم مہینہ 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان المعظم کا ایک سرا پیارے بھائیوں رجب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور دوسرا سرا جو ہے پیارے بھائیوں وہ رمضان سے جڑا ہوا ہے۔ ماہ شعبان کی بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں پیارے بھائیوں۔ ماہ شعبان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنا کہا ہے، اور جن کو میرے نبی اپنا کہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی 11ویں والے پیر آپ فرماتے ہیں کہ شعبان لفظ کے 5 حروف ہیں، اور یہ 5 ان کی یعنی کہ علیحدہ علیحدہ انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے۔ کیا؟ شین سے ہے شرف، عین سے ہے علو، بے سے ہے بلائی، الف سے ہے الفت، نون سے ہے نور۔ یعنی کہ جو بندہ اس میں عبادت کرتا ہے، اس مہینے کی تعظیم ادب کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ کی طرف سے شرف بھی حاصل کرتا ہے، بلندی بھی حاصل کرتا ہے، بلائی بھی ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے، اللہ کا نور بھی ملتا ہے۔ اور رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی مہینے میں رمضان المبارک کی تیاریاں پکڑ لیتے۔ اور سنیے گا کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اور فرمایا کہ جو اس مہینے میں ایک نفلی روزہ رکھے گا، میرے آقا نے 2 انگلوں کو برابر کر کے اسی طرح فرمایا کہ وہ اسی طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شعبان کے 3 روزے پہلے جو رکھے اور آخری 3 روزے رکھے، اللہ ایک ایسی سواری اس کو عطا کرے گا، وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت اسامہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ماہ شعبان میں بہت کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا لوگ اس شان والے مہینے سے بے خبر ہیں، اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں جب میرا اعمال نامہ، میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے دار ہوں۔
تو پیارے بھائیوں پھر اسی مہینے میں ایک رات شب برات کی آتی ہے جو عظمتوں والی، شانوں والی، مقام والی 15 شبان المعظم یعنی کہ المعروف شب برات، وہ جہنم سے آزادی پانے کی رات ہے جی، خدا کو منانے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ کے یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، نیک اعمال کرنے کی رات ہے، نفل پڑھنے کی رات ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی رات ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی فرمایا کہ 15 شبان شب برات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اپنی آرام گاہ میں موجود نہ پایا تو کہتی ہیں کہ میں ان کے پیچھے چلی گئی، میرے آقا جنت البقیع میں یعنی قبرستان میں موجود، پھر میرے آقا فرمانے لگے آج عائشہ آج آپ کو پتا ہے کہ آج 15 شبان المعظم یعنی شب برات کی رات ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن اس سال پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس سال مرنے والے انسان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات تمام اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں اور تمہارا رزق انسان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں تمام مخلوق کی بخشش کر دی جاتی ہے، لیکن کچھ 7 آدمی ایسے ہیں جن کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں تو اللہ پاک ان کی جو ہے نا بخشش فرما دے گا۔ سب سے پہلا نمبر 1 شرک کرنے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ پرور، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 ناحق قتل کرنے والا، نمبر 6 تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے شلوار یعنی کہ پونچوں کو رکھنے والا، نمبر 7 چگل خور۔ ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ جو رات کو یعنی کہ عبادت اور دن کو روزہ رکھے اور سورج غروب ہوتے ہی، فرمایا اس حدیث پاک میں کہ سورج غروب ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے رزق مانگے کوئی میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگے میں اولاد عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبت دور کر دوں۔ اس رات 3 کام کرنا یہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یعنی کہ سنت ہے، قبرستان جانا اور دعا کرنا اور ایصال ثواب کرنا، اور نمبر 2 ذکر و فکر، توبہ، تلاوت، استغفار، درود پڑھنا، اور تیسرے نمبر پہ رات کی عبادت اور دن کا روزہ رکھنا۔ اور پیارے بھائیوں آخری بات، جو لوگ یعنی کہ پٹاخے اور چھرلیاں وغیرہ یہ چلاتے ہیں، بالکل اس کا شریعت میں ذرا برابر بھی حکم نہیں، یہ شیطانی عمل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لوگوں کو بلکہ تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جو عبادت کر رہے ہیں، کسی کی والدہ عبادت کر رہی ہے، اگر آپ کے بیٹے نے پٹاخہ چلایا یا ایسا کوئی کھڑا کیا یعنی کہ جس سے اس کا یعنی کہ وہ ڈر گئی تو آپ ذمہ دار ہوں گے اس کی عبادت کے، لہذا ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں جلدی ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں دے اجازت، رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، جلدی ملتے ہیں آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔